بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ شام تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ ریبا نے آ کر سے جو خبر سنائی اسے سن کر وہ حیران ہوا۔ نانا جی ہی آئے ہوں گے؟ نہیں، کوئی اور آیا ہے۔ ٹھیک ہے بھیجو، اسے کون ملنے آ سکتا ہے؟ اس کا تو کوئی دوست احباب رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی انسان کمرے میں داخل ہوا، شان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس انسان کو پہچاننے میں پہلے تو اسے کچھ ہچکچاہٹ ہوئی، لیکن پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ جیسے وہ آ کر بیڈ کے پاس آ کے اسٹول پر بیٹھا، چشمہ اتار کر ہاتھ میں لیا، شان نے فوراً اس کے چہرے کو پہچان لیا۔ یہ وہی گاڑی والا تھا جو اسے اس دن ملا تھا۔ تم؟ ہاں، میں نے کہا تھا نا، دوبارہ ملاقات ضرور ہوگی، اور دیکھو ہو گئی۔ تمہیں یہاں کا پتہ کس نے بتایا؟ وہ حیران تھا۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہاں کا پتہ معلوم کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، میں تمہیں خود یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے کہنے کا جو مطلب تھا، اسے سمجھ کر شان کا منہ پوری طرح کھل گیا۔ اس کا مطلب مجھے یہاں تم چھوڑ کر گئے ہو؟ لب بھنج کر التمش نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ خادم بلوچ نے مجھے۔ اور تم نے مجھے کیوں بچایا؟ کتنے ہی سوال اس وقت شان کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ مجھے کیسے پتہ چلا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن فی الحال تم لوگوں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں تمہیں بھی ڈسچارج کروا رہا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ۔ ایک محفوظ جگہ پر جا کر رہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ، تم نہیں جانتے، خادم بلوچ دوبارہ تمہارے اوپر نہیں، اس بار وہ تم پر نہیں، تمہارے بچے پر حملہ کرے گا، کیونکہ اسے وارث چاہیے۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا بچہ بلوچ خاندان جیسے درندوں کے درمیان جا کر پلے بڑھے، تو تمہیں کسی محفوظ جگہ پر جا کر رہنا ہوگا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ ہے؟ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ جان جاؤ گے، اب ملاقات ہوتی رہے گی، لیکن فی الحال تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ بہت جلد تمہارے اوپر آہستہ آہستہ حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے التمش کو مزید بولنے سے روکا۔ میری بات سنو، تم جو کوئی بھی ہو، تمہارا جو بھی نام ہے، مجھے اتنا تو یقین ہے کہ تم بلوچ خاندان سے جڑے ہوئے ہو۔ لیکن تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، اور تمہارا اس میں کیا مفاد ہے؟ مجھے یہ جاننے میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں۔ مجھے بلوچ خاندان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ میری ماں ساری زندگی یہی حسرت لے کر اس دنیا سے چلی گئی کہ خادم بلوچ کبھی سے اپنا نام دے گا۔ جیسے ان کی حسرتیں ان کے ساتھ دفن ہو گئیں، میں نہیں چاہتا کہ میری حسرتیں بھی میرے ساتھ دفن ہو جائیں۔ اسی لیے میں نے اپنی حسرتوں کا پیمانہ بہت محدود کر لیا ہے۔ اب میں صرف اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہ مال چاہیے، نہ دولت، نہ اثر و رسوخ، نہ ہی اپنے باپ کا نام۔ اس کی بات پر التمش کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ میں نے کب کہا تم یہ سب کچھ لو؟ میں تو خود چاہتا ہوں تم ایک نارمل لائف جیو۔ بھلے تم نے نہیں کہا، لیکن تمہیں دیکھ کر بلوچ خاندان یاد آ رہا ہے۔ میں واقعی عام نارمل لائف جینا چاہتا ہوں، اور اس میں مجھے بلوچ خاندان کہیں بھی نہیں چاہیے۔ وہ ایک بار میری زندگی برباد کر چکے ہیں، مجھے مارنے کی کوشش کر چکے ہیں، مگر مجھے دوسری زندگی ملی ہے، میں وہ اپنی فیملی کے لیے وقف کروں گا۔ اگر مجھے قسمت نے کبھی خادم بلوچ کو مارنے کا موقع دیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ نفرت کی یہ آگ ہمیشہ میرے اندر جلتی رہے گی، مگر ہمیشہ اپنی آگ کی یہ چنگاری من میں ہی کہیں سلگھا کر رکھوں گا۔ میری یہ نفرت کبھی بھی میری فیملی کو ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ یہ فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک باشعور سمجھدار شخص ایسا ہی فیصلہ کرے گا، لیکن اپنی فیملی کا سپورٹ کرنے کے لیے تمہیں زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ زندہ رہنے کے لیے بلوچ خاندان سے بچنا ہوگا، کیونکہ تم کوئی عام انسان نہیں ہو، تم خادم بلوچ کے بیٹے ہو، اور اس سے بھی بڑی بات، تمہاری بیوی کے پیٹ میں بلوچ خاندان کا وارث پل رہا ہے۔ ویسے تو یہ جائیداد چاہ کر بھی خادم بلوچ کی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی تمہارے بچے کی، لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کئی زندگیاں برباد کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس لیے تمہیں روپوش ہونا ہوگا۔ روپوش؟ مگر کب تک؟
میں یوں ڈر ڈر کے نہیں جی سکتا، صرف 5 سے 6 مہینے تک۔ اس کے بعد باقی کی باتیں پھر کریں گے۔ فی الحال نیچے میرے کچھ گارڈز اور گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ تم لوگوں کو مخصوص مقام تک پہنچا دیں گی۔ بنا ایسے اپنا نام بتائے وہ واپس آ چکا تھا۔ آج اس نے ایک دن میں کئی کام نمٹائے تھے۔ احمد سے پتہ چلا تھا کہ خالد بلوچ کی موت ہو چکی ہے، مطلب ایک دشمن گر گیا۔ اپنی ماں کا نکاح بھی اس نے کروا دیا تھا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو اس نے اپنے سر سے اتار دی۔ اس کے علاوہ اب وہ شان کو بھی محفوظ جگہ پر پہنچانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ آنکھوں پر دوبارہ گلاسز لگا کر وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ اب بلوچ خاندان نہیں جیتے گا، انہیں ان کے ہر ظلم کا حساب برابر دینا ہوگا۔ زنیرہ کا نکاح کروانے کے بعد ساوری کے پاس جانے سے پہلے وہ یہاں آیا، کیونکہ اس کے وجود سے سکون حاصل کرنے سے بھی پہلے اس کا شان کو کسی محفوظ مقام پر بھیجنا بہت ضروری تھا۔ اور اب وہ اپنی بیوی کے پاس جا رہا تھا، جو یقیناً اس کی منتظر اب تک غصے میں بھر چکی ہوگی۔ وہ اس وقت اس فلیٹ کی طرف جا رہا تھا جہاں شان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ شان کو تو اس نے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن اب اسے وارث کی ضرورت تھی۔ شان نے آخری دن کہا تھا کہ اس کی بیوی ماں بننے والی ہے، تو وارث کا ایک آخری آسرا اسی طرف سے تھا۔ اگر واقعی شان کی بیوی پریگننٹ ہے تو اس کا مطلب اس کے پیٹ میں بلوچ خاندان کا وارث ہے۔ اس کی بیوی کو لا کر وہ بلوچ خاندان میں رکھے گا، اور جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہو جائے گا پوری طرح اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے ساری رپورٹس عدالت میں پیش کرنے کے بعد وہ اس بچے کو ساری جائیداد کا حقدار بنا کر خود اس جائیداد کا اصلی مالک بن جائے گا۔ بس یہی سوچ کر وہ اس وقت اس فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ بچہ ملنے کے بعد اس کی ماں کے ساتھ بھلا کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہی ہوگا جو اس کے باپ کے ساتھ ہوا۔ روشن مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے دستک دی مگر کوئی آواز نہیں آئی، پھر خود ہی کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا گھر پر کوئی نہیں ہے اور فلیٹ لاک ہے۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کئی دنوں سے یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر اس کی بیوی رہتی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ تو کئی دن پہلے ہی چلی گئی تھی۔ ان سب کو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں یہ جگہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ خادم بلوچ کا دماغ گھوم گیا۔ کتنے خواب لے کر وہ یہاں تک آیا تھا، اور جب یہاں آیا تو یہ بھی خالی تھا۔ پھر اس لڑکی کے ماں باپ کے بارے میں پتہ کروانے کی کوشش کی تو پتہ چلا وہ اپنے ماں باپ کے پاس بھی نہیں گئی۔ خادم بلوچ کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ مشکلات تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ بھی اس کے حق میں بہتر نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قسمت ہی خراب چل رہی ہو۔ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مجھ پر ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے۔ اسے مزید غصہ آنے لگا۔ کہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے تجھے یہیں رکنے کا بولا تھا۔ وہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟ شان کے بعد اگر اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گئی تو پھر کہاں؟ اچانک ہی اسے مختار صاحب یاد آئے۔ اوہو، میں نے تو سوچا تھا دوبارہ اس بڈھے سے کبھی نہیں ملوں گا، مگر اب ملنا پڑے گا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو مختار صاحب کے گھر جانے کا بولا اور کچھ ہی دیر میں وہ ان کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ جب اندر داخل ہوا تو مختار صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی خادم بلوچ آگے بڑھا۔ شدید غصے میں ان کا گریبان پکڑ لیا۔ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ بتاؤ تمہاری بہو کہاں ہے؟ اس کی بات پر مختار حیران رہ گیا۔ کس بہو کی بات کر رہے ہو؟ کس بہو کی بات کر رہا ہوں؟ پاگل بنا رہے ہو مجھے؟ شان کی بیوی کہاں ہے؟ شان نے شادی کر لی؟ مختار صاحب نے حیرت کی انتہا کر دی۔ میرے سامنے ناٹک نہیں کرنا بڈھے۔ وہ چیختا ہوا اس کا گریبان چھوڑ کر پورے گھر کے اندر غریبہ کو تلاش کرنے لگا، مگر وہاں تو کسی لڑکی کا وجود ہی نہیں تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں وہ تمہارے پاس ہی آئی ہے کہ نہیں؟ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ شان کی بیوی۔ شان نے شادی کر لی، لیکن اس نے تو مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ دیکھ بڈھے، اس وقت میں بہت غصے میں ہوں۔ اگر مجھے زیادہ غصہ دلایا تو ہو سکتا ہے میں تمہیں بھی تمہاری بیٹی کے پاس پہنچا دوں۔ اس کی بات پر مختار صاحب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ بولنا، کیا کہا تم نے؟ وہ خادم کے پاس جا کھڑا ہوا، حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
تو خادم کو احساس ہوا وہ اس وقت شدید غصے میں کیا بول گیا ہے۔ کچھ نہیں بولا میں نے۔ تمہاری بیٹی مر گئی ہے نا؟ اگر تم نے اپنی بہو کا نہیں بتایا تو ہو سکتا ہے تم بھی اپنی بیٹی کے پاس چلے جاؤ۔ مجھے ایسے کیسے دھمکی دے سکتے ہو؟ کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا مطلب جانتے ہو؟ جانتا ہوں اور خوب جانتا ہوں، مجھ سے بہتر کون جانے گا؟ خادم بلوچ کا غصہ دوبارہ سوا نیزے پر جا پہنچا۔ مجھے اپنے بہو کے بارے میں بتاؤ۔ ارے میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا شاہ نے شادی کر لی ہے۔ مجھے کیسے اس کے بارے میں پتا ہوگا؟ کون ہے؟ کیسی دکھتی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بلکہ شاہ نے شادی کر لی ہے یہ بات بھی میں تمہارے منہ سے سن رہا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مختار کی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا۔ ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلاس اٹھا کر اس نے فرش پر دے مارا۔ ایسے کیسے توڑ رہے ہو؟ تمہارے باپ کا پیسہ تھوڑی ہے، حق حلال کا پیسہ ہے۔ کیا کہا تو نے؟ کیا کہا؟ میرے باپ تک جائے گا؟ ہاں جاؤں گا۔ تم لوگوں کے پاس جو بھی پیسہ ہے وہ سارا تم لوگوں کے باپ کا ہے۔ اپنا تو تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہمارے گھر کی چیزیں نہیں توڑو، کیونکہ ہم تمہارا دیا نہیں کھاتے۔ مختار صاحب بھلا کہاں ڈرنے والے تھے؟ انہوں نے زندگی میں جو کھونا تھا وہ کھو دیا تھا، اب بس کھونے کے لیے جان ہی بچی تھی۔ بہت زبان چل رہی ہے اس کی، بہت زبان چل رہی ہے۔ وہ شدید غصے میں اپنا ماتھا مسلتی ہوئی ادھر ادھر گھومنے لگا۔ دل تو چاہ رہا بھی اور اسی وقت اس کا کام بھی تمام کر دے، مگر اس وقت پہلے ہی ان لوگوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا، اور اب اگر وہ یہاں کوئی تماشا کرتا ہے تو یہ جگہ بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے، یہاں کوئی بھی تماشا کرنے کا مطلب ہوگا کہ اپنے پاؤں خود کلہاڑی پر مارنا۔ اسی لیے خادم بلوچ کو وہاں سے بھی خالی ہاتھ ہی آنا پڑا۔ تم نے جھوٹ بولا تھا نا؟ مبشر اس وقت شبانہ کے سر پر کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر شبانہ کی حالت خراب نہ ہوتی تو یقیناً اس کا گلا ہی دبا دیتا۔ میں کیوں تم سے جھوٹ بولوں گی؟ میں نے بلکہ تمہیں پروف دکھایا تھا۔ اچھا تم نے پروف دکھایا تھا، میں نے مان لیا، لیکن ڈاکٹر نے ایسا کیوں بولا؟ اور ڈاکٹر نے باقاعدہ تمہارا چیک اپ کیا پھر بتایا تم پریگننٹ نہیں ہو۔ مجھے جیسا پریگننسی چیک کرنے کے بعد لگا میں نے سارے خاندان کو بتا دیا، ورنہ اگر مجھے جھوٹ ہی بولنا ہوتا تو 1.5 مہینے تک انتظار کیوں کرتی؟ ایک ہی ہفتے میں سب کو اپنی جھوٹی پریگننسی کا بتا کر پروٹوکول لے رہی ہوتی۔ تم مجھ پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ہاں مجھے لگتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تم نے اپنی جلن میں آ کر مجھ سے یہ جھوٹ بولا تاکہ میں نازلی کو طلاق دے دوں۔ جانتی ہو میرا باپ مجھ پر کس قدر غصہ کر رہا ہے کہ میں نے جلد بازی میں آ کر اسے طلاق کیوں دے دی۔ اگر میں تمہارے اور اس کے ساتھ مراسم بنا کر رکھتا تو یقیناً تم دونوں میں سے کوئی ایک پریگننٹ ہو جاتی اور آج یہ جائیداد ہمارے ہاتھ سے یوں نہ جا رہی ہوتی۔ مجھے کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کوئی غلط نہیں کیا اور نہ ہی تم سے جھوٹ بولا ہے۔ اب اگر تمہارا وہ بڑا بھائی آ کر اس جائیداد پر حق جتا رہا ہے اور اس نے تمہاری بہن پر، وہ میری بہن نہیں ہے، اسے میری بہن مت بولو۔ میں نے آج تک اسے اپنی بہن نہیں بولا۔ مبشر کا دماغ گھوم گیا۔ بھلا ساوری کو وہ لوگ کہاں اپنی فیملی مانتے تھے؟ تو پھر اسے اس گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ تو کوئی اپنا گند میرے چاچو کے سر پر مار کر چلا گیا ہو۔ چاچو نے بھی ترس کھا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ بس کرو، اپنے چاچو کی طرفداری کرنا بند کرو۔ مجھے ابھی تمہارے چاچو کے بارے میں جو بات پتہ چلی ہے، اس کے بعد بھی اپنے چاچو کی طرفداری کرو گے؟ اسی بہن کو بیچنے کے لیے اس نے ڈیل کر کے رکھی تھی، تمہیں مارنے کے لیے۔ اگر تمہاری فیملی تمہارے ساتھ اتنی ہی وفادار ہوتی تو تمہیں مارنے کے لیے سازشیں نہ کر رہی ہوتی، اور تم یوں مجھ پر چلا رہے ہو۔ یہ سازشیں یوں ہی چلتی رہیں گی، مگر وارث ہر حالت میں چاہیے۔ اس فیملی اور اس جائیداد کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ مبشر نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ لہجے میں دھمکی دی۔ جب تم تکلیف میں میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر تمہاری محبت کیسی ہو؟ یہ تو صرف وارث کی چاہ ہے جس کے لیے تم اس سے آگے وہ کچھ نہیں بول پائی اور رونے لگ گئی۔ دیکھو میں تمہیں محبت کرتا ہوں، اس بات کا ثبوت یہی ہے کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے، لیکن یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نازلی بھی تو تھی، اس نے کبھی ایسا جھوٹ نہیں بولا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا،
प्रेگننسی چیک کرنے کے بعد جو رزلٹ آیا وہ نہ صرف تمہاری ماں کو دکھایا بلکہ پوری فیملی کو دکھایا۔ کنفرم کرنے کے بعد ہی میں نے سب کو یہ چیزیں بتائی تھی۔ سب لوگوں نے جب دیکھا اور اس کے بعد یہ خوشیاں منائی گئی تھی۔ اب اس میں میرا کہاں سے قصور آ گیا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے باپ کے سامنے جھوٹا پڑ گیا ہوں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں نے ان سے جھوٹ بولا، ناٹک کر رہا تھا ان کے سامنے۔ اب یہ تمہارے باپ کی سوچ ہے، مجھے اس میں مت گھسیٹو، لیکن یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہو کیسے گئی؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نازلی بھی ٹیسٹ کرتی آئی مگر ایسا سین کبھی نہیں۔ میرے سامنے اس کا نام لینا بند کرو، وہ اب تمہاری بیوی نہیں ہے۔ میں مولوی کے پاس جا رہا ہوں۔ اس بات کو اگنور کر کے مبشر جانے لگا۔ مگر کیوں؟ یہی پتہ کرنے کہ 3 طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے سے پہلے کیا میں رجوع کر سکتا ہوں؟ مبشر کی بات پر شبانہ کو ایسا لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگھلتا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے مبشر کی طرف دیکھا جو سرد نظروں سے اسے دیکھ کر باہر جانے لگا، اور یہ تھی مرد کی محبت۔ مبشر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگا شبانہ نے اسے پکارا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے جھوٹے محبت کے دعوے کرنے کی؟ تم نے محبت کے دعوے ہی نہیں کیے بلکہ تم نے وعدہ خلافی بھی کی ہے۔ اسے طلاق دینے کے بعد اب تم دوبارہ اس کے ساتھ مراسم بنانے کا سوچ رہے ہو۔ طلاق دینے کے باوجود اپنی چھوڑی ہوئی عورت اپناؤ گے؟ کیا یہ بلوچ خاندان کا وقار ہے؟ تو میں کیا کروں؟ تم بتاؤ۔ مبشر واپس اس کے پاس چلا آیا۔ تم میرے ٹھیک ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے؟ میں ایک نہ ایک دن ماں بن ہی جاؤں گی، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تمہارے ہی ماں بننے کا انتظار کرتا رہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ مجھے مولوی سے بات کرنی ہوگی، اگر وہاں کوئی حل نہ ملا تو مجھے ڈیڈ سے بات کرنی ہوگی۔ کس بارے میں؟ شبانہ آج مبشر کی آخری حد دیکھنا چاہتی تھی، اپنی تیسری شادی کے بارے میں، اور بس شبانہ کا صبر یہیں تک تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا واز اس نے پھینک کر مارا اور مبشر کے سر پر جا لگا۔ جھوٹے، مکار، فریبی انسان، مجھ سے دغا کر کے تم شادی کرو گے؟ مبشر کے سر سے خون نکل آیا اور اس نے کھا جانے والی نظروں سے شبانہ کی طرف دیکھا۔ شدید غصے میں وہ 2 قدموں میں ہی اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ دل تو چاہ رہا تھا ابھی اور اسی وقت اسے یہیں زمین میں گاڑ دے۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آج تک نازلی نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، حالانکہ اس نے نازلی کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھا ہوا تھا، پھر بھی وہ اس کا ہر کام کرتی اور اس کی عزت اور وقار میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ اور یہ عورت، اگر تم اس وقت بیمار نہیں ہوتی تو میں تمہیں بتاتا تمہارے اس عمل کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ کیا ریئیکشن ہوگا بتاؤ مجھے؟ کیا تم نے مجھے نازلی سمجھ لیا ہے جو تمہارا ہر ظلم، ہر زیادتی خاموشی سے برداشت کروں گی؟ میں تمہاری محبت ہوں۔ اگر مجھ سے دغا بازی کرنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا تم عورت کے فریب سے واقف نہیں ہو۔ تمہاری عزت اور وقار پیروں میں روند کر چلی جاؤں گی۔ وہ اس وقت مبشر کو شدید غصہ دلوا رہی تھی۔ میں آج اپنا غصہ ضبط کر رہا ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں آج بھی تمہارے لیے نرم جذبات ہیں، مگر جتنی میں تم سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ میری اپنے باپ کو لے کر ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے اس جائیداد کا وارث چاہیے اور اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑا وہ کروں گا۔ تو تمہاری محبت ایک طرف لیکن اس جائیداد کو پانے کی چاہت دوسری طرف، اگر دونوں کو ایک ایک پلڑے میں رکھا جائے تو جائیداد کی چاہت جیت جائے گی، اور اس کی محبت اس کے منہ پر مار کر جا چکا تھا، اور شبانہ کو ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ محبت کے بجائے صرف خسارے ہی آئے ہیں۔ سنیرا کی تکن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ رات بھر اپنی شدتوں کا احساس کروا کر آخر کار اس نے صبح کے 5 بجے ایک آخری بار اس کے وجود پر اس نے اپنا اثر چھوڑا۔ کچھ دیر اسے سونے دیا مگر احمد کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اگر زنیرہ کے وجود کے پاس رہتا تو یقیناً خود کو نہیں روک پاتا، لیکن تقریباً 2 گھنٹے کے بعد زنیرہ کے وجود سے چادر سرکی۔ وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ کی دھڑکنوں سے جیسے چادر سرک کر پیچھے ہوئی، احمد کا ضبط جواب دے گیا اور وہ دوبارہ زنیرہ کے وجود کو اپنی باہوں میں لے کر ایک بار پھر اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔
زنیرہ کو آنکھیں بند کیے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن شدید تھکان کے باعث ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی تو اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ اپنے وجود پر احمد کا وزن محسوس کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود پر جھکے احمد کو دیکھ کر وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ یقیناً آج رات اسے کسی بھی وقت رہائی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبا کر ان کا رس پینے میں مصروف تھا۔ رات بھر اس کے ہونٹوں سے لے کر پاؤں کی نوک تک وہ اپنی شدتیں لٹا کر اس کے وجود کو جگہ جگہ سے اپنی شدتوں کا نشانہ بنا چکا تھا، اور اس وقت بھی وہ ہونٹوں کو چھوڑ کر گردن اور پھر دھڑکنوں پر اپنے لمس بکھیرتا ہوا گہرائیوں میں اپنے ہاتھ سے ہلچل پیدا کرتے ہوئے اسے بے چین کر رہا تھا۔ زنیرہ گہری آہیں بھرتی ہوئی اس کی شدتوں کا سامنا کر رہی تھی۔ رات بھر وہ اسے روکتے ہوئے تھک چکی تھی۔ اب تو وہ جو کر رہا تھا اسے کرنے دے رہی تھی۔ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ اگر اچھا لگ رہا ہے تو پھر میرا ساتھ دو نا۔ وہ اس کے وجود پر اپنا لمس بکھیرتے زنیرہ کی خاموشی کو نوٹ کر چکا تھا۔ اچھا کیا لگے گا؟ آپ اور آپ وصول کر رہے ہیں۔ وہ شدید روکھی لہجے میں گویا ہوئی تو احمد شاہ کو ہنسی آئی۔ وہ جانتا تھا ایک ہی رات میں اس پر اتنی شدتیں برسانا ٹھیک نہیں تھا، مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اسی لیے اسے مزید تڑپانے کا ارادہ ترک کر کے ایک بار پھر اس کے وجود میں داخل ہوا تو زنیرہ سسک اٹھی۔ دیکھو، تمہیں اپنے رائے کا اظہار کرنے کا پورا حق ہے۔ اگر اچھا نہیں لگ رہا تو بتاؤ۔ اچھا لگنے کی بات نہیں ہے، آپ کو مجھے تھوڑا سپیس دینا چاہیے۔ رات مکمل ہو گئی ہے، آپ نے مجھے ذرا آرام کرنے کا وقت نہیں دیا۔ تم کیا جانو، تم پورے 2 گھنٹے 11 منٹ تک سوتی رہی ہو۔ 2 گھنٹے 11 منٹ؟ زنیرہ کو شوق لگا۔ میں نے ابھی تو آنکھیں بند کی تھیں۔ تم نے ابھی آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ میں یہ 2 گھنٹے 11 منٹ آنکھوں میں گزار چکا ہوں۔ جانتی ہو کتنا مشکل تھا تم سے دور رہنا۔ وہ اپنے عمل کو تیز ترین کرتے ہوئے اسے اپنی بے چینی اپنی تڑپ سے باور کروا رہا تھا۔ زنیرہ نے گہری سانس بھری تو دھڑکنیں ابھر کر اوپر ہوئیں، جنہیں احمد شاہ نے اپنے ہاتھوں میں قید کرتی ہوئی وہاں اپنی شدت نچھاور کرنا شروع کر دی۔ تم نے کیا کھایا ہے؟ آخرکار وہ سوال کر بیٹھی۔ اس کی شدتیں زنیرہ کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں کھایا، تمہاری محبت کو اپنے اندر سمویا ہے۔ تمہارے وجود کا ضرور ہی کچھ ایسا ہے۔ مجھے تھکن نہیں ہو رہی۔ وہ اس کے سوال کی وجہ تک جان گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم میں اتنا اسٹیمنا کہاں سے آ گیا؟ تم کیسے ساری رات؟ زنیرہ کی سانسیں پھول چکی تھی، لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ اس وقت وہ برداشت کی آخری انتہا پر تھی، اسی لیے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد بھی اپنے آخری مراحل میں تھا، اسی لیے اپنے عمل کو تیز کرتا ہوا بنا کچھ بولے اپنا اثر اس کے وجود میں چھوڑ کر زنیرہ کے برابر لیٹا۔ گہرے سانس لینے لگا۔ زنیرہ کی سانسیں بھی تیز تیز چل رہی تھی۔ نیواں آنکھیں کھول کر اس نے احمد شاہ کی طرف دیکھا۔ تم آج مجھے کیا باور کروانا چاہتے ہو؟ یہی کہ تمہارے لیے میری محبت شدید تھی۔ اگر وقت پر تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے مان جاتی تو یقیناً آج ساری رات تمہیں یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ جتنی زیادہ دیر لگی ہے، جتنا زیادہ انتظار تھا، اب اتنا تو تمہیں سہنا پڑے گا۔ لیکن حقیقت بتاؤں، تمہیں لے کر جتنا میرے جذبات بے چین ہیں، میں نے اس کا 10% بھی تمہارے اندر نہیں اتارا۔ اس کی بات پر زنیرہ کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہو گئیں۔ ساری رات وہ اس کی شدتوں کا نشانہ رہی، اور ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ 10% بھی اس کے اندر نہیں اتارا۔ بس کرو۔ زنیرہ نے آنکھیں موند لیں۔ میں بس نہیں کر سکتا۔ اٹھو اور شاور لے لو، اس سے پہلے کہ میں دوبارہ شروع ہو جاؤں۔ اس کی بات پر زنیرہ کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر گہرائیوں میں اس قدر تکلیف ہوئی کہ وہ غصے سے احمد کو گھورنے لگی۔ وہ اس کی حالت کو خوب سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک بھرپور مرد تھا۔ عورت ہونے کے باوجود بھی زنیرہ اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے زنیرہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ شاور کے نیچے لے آیا۔ دیکھو، خود کو مضبوط کرو۔ کھاؤ پیو، جان بناؤ۔ تم ایک میجر کی بیوی ہو۔ بہت جلد ہم اپنے گھر چلے جائیں گے، جہاں میں اور تم ہوں گے۔ اپنے بیٹے کے لیے میں نے دوسرا گھر بنوا دیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وہیں پر رہے گا تاکہ ہم دونوں کو وہ ڈسٹرب نہ کر سکیں۔ آفٹر آل ہم بھی تو اب نیولی میرڈ کپل ہیں۔ اس کی باتوں پر زنیرہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔
بس ٹھنڈے گرتے پانی کو اپنے وجود پر محسوس کر کے سکون لے رہی تھی۔ جانتی ہو وہاں جا کر کیا ہوگا؟ اپنے منہ سے پانی کو صاف کرتی ہوئے آپ اپنے برابر کھڑے احمد شاہ کے سوالوں کا جواب دینے کے قابل ہوئی۔ وہاں جا کر میں دن بھر ڈیوٹی دیا کروں گا، جب واپس آؤں گا تو پھر بس کھانا کھانے کے بعد میں اور تم ساری رات۔ بس کر جائیں، پتہ نہیں آپ نے اس عمر میں کون سے گل کھلانے کے بارے میں سوچ رکھا ہے۔ زنیرہ سے کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اس وقت وہ احمد شاہ کے سہارے کھڑی تھی، جو اس کے وجود پر ہاتھ پھیرتا ہوئے اسے خود ہی شاور دے رہا تھا۔ گل کھلانے کے بارے میں نہیں سوچ رہا، میں تو اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا میں آپ کے بچے پیدا کروں گی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں آپ مجھ سے بچے پیدا کروائیں گے اور زمانہ کیا کہے گا؟ میں زمانے کو نہیں جانتا، میں بس تمہیں اور مجھے جانتا ہوں۔ ہمارے بچے ہوں گے، یہ میں نے بہت سالوں پہلے ہی سوچ لیا تھا۔ میں اور تم ایک ہیپی میرج لائف جئیں گے جس میں تم اور ہمارے بچے ہوں گے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم مجھے بچے کتنی جلدی پیدا کرتی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ ہر بچہ 9 مہینے میں ہی آتا ہے۔ میں جانتا ہوں بچہ 9 مہینے میں ہی آتا ہے، مگر تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ جس طرح رات میں اکیلے ہی محنت کرتا رہا ہوں، اگر تم یوں ہی کرتی رہی تو پھر کوئی حال نہیں ہے۔ بس کریں، رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اب اگر آپ میری طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں تب بھی ڈاکٹر آ کر بولے گی میں پریگننٹ ہوں، مطلب تمہارے اندر میرا بچہ سما گیا ہوگا۔ احمد شاہ نے اس کی گہرائیوں میں ہاتھ پھیرا۔ زنیرہ نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور احمد سے دور ہو گئی۔ تم ایک نمبر کے چھچورے انسان ہو، کسی جنگل سے چھوٹے ہوئے۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی زنیرہ نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ مسکراتے ہوئے احمد نے آگے بڑھ کر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ایک دم زنیرہ مڑی۔ وہ احمد کو دھکا دے کر خود سے پیچھے کر دینا چاہتی تھی، مگر اس کی دونوں کلائیوں کو مضبوطی سے پکڑ کے احمد شاہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار سے لگایا، پھر ایک ہی ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کر کے اوپر کر دیا اور نیچے اس کے پیروں کے درمیان فاصلہ بنا کر اپنا آپ اس میں داخل کرتے ہی اسے کمر سے تھام کر اپنے وجود کو اس کے وجود سے ملایا اور سیکنڈوں کی تیزی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا۔ شاور کا پانی ان دونوں کو بھگو رہا تھا اور احمد شاہ اسے پوری طرح اپنی باہوں میں جکڑے یہاں بھی اپنے عمل کی شروعات کر چکا تھا۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑے وہ دیکھ رہی تھی اور احمد شاہ اس کے وجود سے راحت حاصل کرتا اپنے عمل کو تیز ترین کر رہا تھا۔ مزید ایک بار پھر اس کے وجود میں اپنا اثر چھوڑ کر وہ پیچھے ہوا۔ زنیرہ گہرے سانس لیتی ہوئی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کھڑے رہنے کی بھی اب بالکل سکت نہیں تھی، اسی لیے وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی تو احمد شاہ کو اس پر ترس آیا۔ وہ اس کے وجود کو شاور دے کر باہر لے آیا اور زنیرہ کو لباس سے تن کروا کر اسے تیار کرنے لگا۔ آج تمہارے سرپرائز کی باری ہے۔ ویسے تو میں نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا گھر خریدا ہے جو ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے میں تمہیں وہ دینا چاہتا ہوں جسے دیکھ کر تمہیں ساری زندگی سکون آئے گا۔ یہ تحفہ کام نہیں آئے گا، بس یہ تمہارے دل کے سکون کے لیے ہے۔ اور اس کے بالوں کو ٹاول سے خشک کر رہا تھا، پھر ہیئر ڈرائر اٹھا کر لے آیا۔ وہ ناراض سی دیکھ رہی تھی، پہلے شدتیں لٹاتا ہے اور پھر کیئر بھی کرتا ہے۔ یہ احمد شاہ کا ایک نیا ہی روپ تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ وہ کمرے میں آیا تو ساوری شدید غصے میں تھی۔ وہ کان کھجاتا بیڈ پر آ بیٹھا۔ ساوری منہ پھلا کر اس سے دور جا بیٹھی۔ اچھا، معافی نہیں مل سکتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پہلے میں آپ کے سارے بہانے سن لیتی تھی، لیکن آج میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ آج آپ کا کوئی کام نہیں تھا۔ نکاح کروانے کے بعد آپ کہاں گئے تھے؟ کس سے ملنے گئے تھے؟ بتائیں مجھے۔ وہ لڑکی کون ہے جس کے پیچھے آپ؟ ساوری بولتے بولتے رونے لگی۔ ارے رونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لڑکی نہیں ہے، قسم کھا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ وہ منہ پھیلا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ پھر سے مجھے نہیں پتا والی رٹ۔ التمش نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، پھر کچھ دیر اس کے پھولے منہ کو دیکھ کر ساوری کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ یہ لو، قسم کھا رہا ہوں اپنے بچے کی، تمہاری اور خود کی، کوئی لڑکی کا چکر نہیں ہے۔ تم سے محبت کرتا ہوں اور تم میری جان ہو، میری دھڑکن ہو۔ اگر میں آپ کی جان ہوں، میں آپ کی دھڑکن ہوں، تو آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ بتائیں یار، تم میری چھوٹی سی بیوی اور میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ آپ مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتے، بس آپ مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ چھوڑو یہ ساری باتیں، آج تم بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اس کی تعریف کرنے لگا۔ کھلے بالوں کی لٹ جو چہرے کے بار بار چھو رہی تھی، اسے انگلیوں کی مدد سے کان کے پیچھے کیا۔ آپ نے میری تعریف بھی نہیں کی تو اب کیا کرنے آیا ہوں؟ تمہارے روم کو اپنے لبوں سے کندن کر کے تمہاری تعریف ہی تو کرنے آیا ہوں۔
میں نہیں لے رہی آپ کی یہ تعریف جو وقت پر نہیں کی۔ اب تو میں نے سارا میک اپ اتار دیا، کپڑے بھی بدل لیے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں میں نے کیا پہنا تھا کیا نہیں پہنا۔ ارے میری جان، میں نے بہت غور سے نوٹ کیا، بھلا مجھ سے زیادہ غور سے تمہیں کون نوٹ کر سکتا ہے؟ تم نے نیلے رنگ کی فراک پہنی تھی، نیلے رنگ کی نیل پینٹ لگائی، ہونٹوں کو گلابی رنگ کی لپسٹک سے سجایا تھا، آنکھوں پہ لائنر، کاجل کی دھار، مسکارا لگایا تھا، چہرے پہ میک اپ اور بلشر، گلے میں چھوٹا سا ہارٹ شیپ پینڈنٹ پہنا تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس تھے، ہاتھوں میں بھر بھر کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، پیروں میں تم نے وائٹ کلر کے کھوسے پہنے ہوئے تھے، بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، دو لٹیں نکل کر تمہارے گالوں ہونٹوں کو چوم رہی تھی اور میرا ضبط آزما رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا تمہیں گنجی کر دوں۔ اس کی باتوں پر جہاں وہ مسرور ہو رہی تھی، گنجا کر دینے کے نام پر آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حیرت سے منہ کھول کر التمش کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے گنجی کریں گے؟ آپ جانتے ہیں میں کتنی بری لگوں گی، پھر آپ کو اچھی بھی نہیں لگوں گی، آپ بھی باہر کی عورتوں کے پاس چلے جائیں گے۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا کہ تمہارے خوبصورت ہونٹوں کو چھونے کا حق صرف میرا ہے نا؟ تو یہ بال تمہارے ہونٹوں کو کیوں چھو رہے تھے؟ اس کی بات پر وہ کچھ منہ درست کر کے بیٹھ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بہت اچھا لگا آپ نے اپنی ماں کی شادی کر دی، وہ ویسے بھی بہت پیاری تھی، مجھے دیکھ کر کبھی لگا ہی نہیں وہ آپ کی امی ہے، ایسا لگتا تھا وہ آپ کی بڑی بہن ہے۔ مجھے اتنی ساری خوشی ہو رہی ہے، اتنی ساری۔ دونوں بازوؤں کو دائیں بائیں پھیلا کر اس نے اپنی خوشی کا حساب بتانے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام ہی رہی۔ اس کے پھیلے بازو دیکھ کر مسکراتی ہوئی التمش نے اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے قریب تر کر لیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں خوشی ہوئی ہے، اور اب مجھے سکون پہنچا کر تم بھی مجھے کچھ پل خوش ہونے کا موقع دو۔ اس کی باتوں پر شرماتے ہوئے وہ آنکھیں جھکا گئی۔ میں آپ کا سکون ہوں، جان کر خوشی ہوئی، مگر رہنے دیں۔ وہ کسمسا کر اس کے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر التمش کی پکڑ ہی اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پائی۔ آج نہیں میری جان، آج تو تمہارے وجود کے ہر حصے پر محبت کی مہریں نصب کروں گا۔ بہت دن ہو گئے تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ تم نے بڑے دنوں سے میرا وائلڈ رومانس نہیں دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ تم میرے اس روپ کو بھول ہی چکی ہو۔ نہیں، مجھے آپ کا وہ والا رومانس نہیں دیکھنا، مجھے یہ پیارا والا سافٹ والا پسند ہے۔ لیکن مجھے تو وہ والا پسند ہے جس میں تم شور مچا مچا کر پورا کمرہ سر پر اٹھا لیتی ہو۔ سچ بتاؤں تو تمہاری آنکھوں پر میرا پورا جسم جوشیلا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے مسکرایا اور اپنی ٹائی کی ناٹ کھول کر ساوری کے دونوں ہاتھوں کو باندھنے لگا۔ نہیں پلیز ایسا نہیں کریں۔ مگر وہ اس کے ایک بھی سنے بغیر ساوری کے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح باندھ کر اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، تمہارے پیٹ میں کتنے بچے ہو سکتے ہیں؟ وہ اس کے برابر لیٹا نازک لبوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ ایک ہی ہوگا۔ اپنے بندے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتی ہوئی وہ ناسمجھی میں جواب دینے لگی، جبکہ التمش اس کے پیٹ پر اپنا بھاری ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ایک کیوں؟ مجھے تو ایک نہیں چاہیے۔ کیا مطلب ایک نہیں چاہیے؟ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم نے وہ نیوز نہیں سنی؟ ایک عورت کے ایک ہی بار میں 5 پتہ نہیں 7 بچے ہوئے تھے۔ اس کی بات پر ساوری کے کانوں سے بھی دھواں نکلنے لگا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ آنکھیں پھیلا کر شدید حیرت اور شوق کی کیفیت میں سے دیکھ رہی تھی، منہ ہلکا سا کھل چکا تھا۔ پتہ نہیں اب التمش کیا بول دے۔ میرے کہنے کا مطلب تھا 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، تقریباً 5 ہی ہونے والے ہیں۔ تمہارا پیٹ بھی باہر آ رہا ہے، مگر یہ تھوڑا زیادہ باہر آ رہا ہے، عام عورتوں کا اتنا نہیں آتا، میرا زیادہ ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تھوڑا زیادہ ہے؟ مجھے یقین ہے تمام دنوں میں ہم دونوں نے جتنا پیار کیا ہے، میں نے جتنی بار تم میں اپنا دخول کیا ہے، تم پر ہر طرح سے اپنی شدت نچھاور کی ہے، کوئی بھی دن ایسا نہیں گیا جب میں نے تم پر اپنی محبت کی بارش نہ کی ہو۔ کبھی کبھی تو میں راتوں کو اوور ٹائمز بھی لگاتا تھا۔ اتنی محبت کرنے کے بعد میں ایک بچہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا، مجھے تو زیادہ چاہیے۔ التمش آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ساوری کا سانس خشک ہونے لگا۔ یار میں کم از کم ایک بار میں 5-6 بچوں کی امید کرتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھی، منہ پوری طرح کھل چکا تھا، اور اپنے بندے ہاتھ پیٹ پر رکھ کر حیرانگی کی کیفیت میں التمش کو دیکھنے لگی۔ ایسی باتیں نہیں کریں، میں مر جاؤں گی۔ 5 سے 6 بچے؟ ہاں بالکل 5 سے 6 بچے۔ التمش نے بھی اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ دیکھو اب اچھا تو نہیں لگے گا نا کہ میں التمش بلوچ، یعنی کہ ایک بھرپور مرد، ہینڈسم، ڈیشنگ، گڈ لکنگ، کتنی لڑکیوں کے دل کا تارا، اپنی ساوری کا دلارا، رومانس کنگ، صرف ایک بچہ پیدا کرواؤں؟
یہ میری شان کے خلاف ہے۔ مجھے لگتا ہے ایک بار میں تمہیں زیادہ بچے پیدا کرنے چاہیے تاکہ میرا نام روشن ہو۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا مگر چہرے پر بھرپور سنجیدگی طاری تھی۔ التمش، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ ساوری کے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا، میرے ہاتھ کھول دیں۔ ساوری کو اب ڈر لگنے لگا۔ نہیں نہیں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو پیار کر کے ہی دم لوں گا۔ وہ اسے دوبارہ لٹا کر ساوری کے نائٹ گاؤن کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ نہیں التمش، آپ پہلے ہی 5-6 کا تو انتظام کر چکے ہیں، اب اور کریں گے کہ میں کیسے سہ پاؤں گی؟ مجھ سے تو نہیں ہوگا، تمہیں تھوڑی نہ کچھ کرنا ہے، ہمارے بچے خود آ جائیں گے یہاں سے۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر شہادت کی انگلی سے نیچے کی طرف لکیر کھینچنے لگا۔ دھیرے دھیرے لکیر گہرائیوں کی طرف جا رہی تھی۔ ساوری نے یکدم اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا، جبکہ اس کی حالت پر التمش کا دل چاہ کہہ لگا کر ہنسے۔ دیکھو، ہمارے بچے آ جائیں گے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں ڈھیر بچے ہو جائیں۔ میں ایسی کوئی دعا نہیں کروں گی۔ وہ روحانسی ہو گئی تو التمش تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس کے ہونٹوں پہ جھکایا۔ تنگ کر رہا تھا تمہیں، جتنے بھی بچے ہوں گے، لیکن مجھے اتنا تو یقین ہے کہ ایک سے زیادہ ہی ہوں گے۔ اس کے پیٹ کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا رہا تھا، کیونکہ واقعی اس کا پیٹ باقی عورتوں کے مقابلے تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ میری بات سنو ساوری، ہمارے جتنے بھی بچے ہو جائیں، تمہاری ان دھڑکنوں پر میرا حق ویسا ہی رہے گا جیسا آج ہے۔ اس کی دھڑکنوں کو ہاتھوں سے چھوتے ہوئے وہ ساوری کو اپنا حق جتانے لگا۔ مجھے کچھ مت بتائیں۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ ساوری، اس وقت تمہارا شوہر تمہارے وجود اور تمہاری محبت کا طلبگار ہے، میرا بھرپور ساتھ دو۔ التمش کے دل کے سخت لہجے پر وہ چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مگر میں صرف ایک ہی بچہ پیدا کروں گی، اب وہ ضد کر رہی تھی۔ اس کا روٹھا روٹھا سا یہ روپ التمش کو بہت اچھا لگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا تم کتنے بچے پیدا کرو گی، کیونکہ بچوں کو ہونا نہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ ہی میرے ہاتھ میں۔ وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ نائٹ گاؤن کی ڈوریاں پوری طرح کھل چکی تھی اور ساوری کے وجود میں لگی ہکس کھول کر اس کے خوبصورت وجود کو خود پر عیاں کر چکا تھا۔ تم جانتی ہی نہیں ہو تم کتنی خوبصورت ہو۔ نرمی سے اس کے ہونٹوں کے جام پیتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اسے اپنا بنا رہا تھا۔ اور آپ نہیں جانتے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اپنے بندھے ہاتھوں کے بازوؤں کو کھول کر اس نے التمش کے گلے میں حائل کیا اور اس کے ہونٹوں پہ خود بھی شدت سے اپنی محبت نچھاور کرنے لگی۔ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کے طلبگار تھے، اسی لیے بڑھ چڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ التمش کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ جب اسے التمش پر بہت پیار آتا تھا تو وہ اس کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ ساوری، میری شرٹ۔ وہ اس کے ہونٹوں کو پوری طرح نم کر کے پیچھے ہوا تو ساوری نے اپنے بازو اس کے گلے سے نکال کر ہاتھوں کو اس کی شرٹ کے بٹنوں میں الجھا دیا اور التمش اسے خود سے لگائے اب خوبصورت گردن اور کان کی لو پر اپنا لمس بکھیرتے اس کی دھڑکنیں بڑھاتا سانسوں کی گردش کو تیز کر گیا۔ ساوری نے اس کی شرٹ کو ایک کندھے سے نیچے سرکایا۔ التمش، میرے ہاتھ کھولیں، میرے ہاتھ کھول دیں، میں آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ مسکراتا ہوا وہ ساوری کا رخ پلٹ گیا، اسے اوندے منہ لٹا کر گاؤن اور باقی سارے پردے نکال کر دور اچھالتے خود بھی چند سیکنڈوں میں مکمل عیاں ہو کر اس کی پشت کے بھاروں پر ہاتھ رکھ کر اسے دباتے ہوئے ساوری کی کمر پر اپنی سانسوں کا لمس بکھیرتے ہوئے ہونٹوں سے اس کے نازک وجود کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ ساوری کی سانسیں گہری ہونے لگیں۔ وہ واقعی اس کے وجود کو سر سے پاؤں تک کندن کر رہا تھا اور ساوری کی آہیں آج باقی دنوں کے مقابل بڑھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بھرپور انداز میں اس کے وجود کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ اس کا جوش بڑھانے کے لیے ساوری نے اپنی آوازوں کو نہیں روکا۔ پورے کمرے میں ساوری کی دل فریب آوازوں کا رقص التمش کو مزید پرجوش کر گیا۔ تکیوں کو مٹھیوں میں دبائے وہ سکون سے مسکراتے ہوئے سب سہ رہی تھی۔ جب التمش نے اسے سیدھا کیا تو وہ اٹھ کر اس کی گود میں آ بیٹھی۔ بس کریں التمش، گہرے سانس لیتی وہ بے حال ہو چکی تھی۔ اس کی حالت کا احساس کرتے ہوئے التمش نے اس کے وجود میں اتر کر عمل جاری کر دیا، ورنہ اگر یہ شروعاتی دن ہوتے تو وہ اس کی حالت کو مزید خراب کرنا بہتر سمجھتا۔ التمش، جلدی کریں، مجھے کمر درد ہو رہی ہے۔ اس کے کاندھوں پہ سر رکھے وہ تکلیف سے بولی تو التمش نے اس کی کمر کو گرد مضبوط بازو حائل کر کے اپنے عمل کو تیز ترین کر دیا۔ ساوری کی برداشت آخری حد کو چھو گئی جب وہ اپنا اثر اس کے وجود میں چھوڑ کر اسے واپس لٹا گیا۔ نم آنکھوں سے اس نے مسکراتے ہوئے التمش کو دیکھا۔ سانسیں گہری چل رہی تھیں، دھڑکنیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ میں آج آپ کا بھرپور ساتھ نہیں دے پائی، حالانکہ میں چاہتی تھی۔ اسے شرمندگی ہوئی، تمہارا قصور نہیں ہے۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے برابر لیٹ گیا اور دونوں پر چادر برابر کرتے ہوئے ساوری کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ ایسی حالت میں تم نے میرا اتنا سا بھی ساتھ دیا
اس کے لیے میں بہت خوش ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو کھول کر وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکایا تو بازو پھیلا کر اس کی آغوش میں اپنی پناہ ڈھونڈ کر وہ آنکھیں موند گئی۔ مجھے آپ سے شدید محبت ہے اور اب تو مجھے آپ کی بے حد ضرورت ہے، مجھ سے کبھی بھی دور مت جائیے گا۔ ساوری کی بات پر وہ اس کی دھڑکنوں کو نم کرتا مسکرایا۔ ایک دن کیا ایک پل کی دوری برداشت نہیں کر پاتا، تم سے دور جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی دھڑکنوں کو نم کرتے ہوئے وہاں اپنے گرم سانسوں کا لمس بکھیرتے ہوئے ساوری کو مزید بے چین کر گیا۔ جیسے ہی اس نے ایک ٹانگ اٹھا کر التمش کے اوپر رکھی، التمش نے اپنا ہاتھ اس کی گہرائیوں میں سہلانا شروع کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چوڑے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ پوری طرح سیراب نہیں ہوا، اس لیے دوبارہ اس کے وجود کو اپنا بنانے میں لگ چکا ہے اور اس کی توقع کے عین مطابق ایک بار پھر ساوری کی ہوش ٹھکانے لگا تھا۔ وہ اپنا آپ اس کے وجود کے اندر اتار چکا تھا۔ شاہد اس وقت خالد بلوچ کے ساتھ ڈیرے پر موجود تھا۔ بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا خالد کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے لانا۔ ہاں بالکل، جو انفارمیشن لے کر آیا ہوں اسے سننے کے بعد تمہارے آسان خطا ہو جائیں گے۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ وہ پورا سچ جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ بات یہ ہے کہ تمہاری بھابھی کی باتیں بالکل سچ نکلی۔ تمہارا بھائی واقعی تمہیں مارنے کی سازش کر رہا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اس نے ڈیل کی تھی۔ ان لوگوں کے بارے میں اکٹھی کی گئی ساری انفارمیشن شاہد نے خادم کے حوالے کر دی، جسے دیکھنے کے بعد خادم بلوچ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اسے شک تو تھا لیکن اب یقین ہو گیا۔ اس کا مطلب واقعی وہ ہمیں جان سے مار کر جائیداد پر اپنا حق جمانا چاہتا تھا۔ ہاں بالکل، اس کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو بیچنے کا انتظام کر رکھا تھا، جس کے بدلے میں اس نے تم لوگوں کو مارنے کی ڈیل کی تھی۔ اب بیٹی ہی نہیں رہی تو اس کا غصہ حد سے سوا ہو گیا۔ پلان بگڑ جانے پر کوئی نہ کوئی ری ایکشن دینا تو بنتا ہی تھا۔ میں سمجھ رہا تھا وہ اپنی عزت اور وقار کو لے کر غصے میں ہے، لیکن وہ تو پلان برباد ہو جانے پر غصے میں آیا تھا۔ اب بتاؤ، اب کیا کرو گے؟ وہی کریں گے جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایسی گندی مچھلی ہے جو پورے تالاب کو گندا کرے گی۔ ہمارے گھر میں مجھے ایسا دھوکے باز فرد نہیں چاہیے۔ ایک بار پھر میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کر چکا ہے۔ کیا گارنٹی ہے آنے والے وقت میں یہ حرکت نہیں کرے گا؟ اسی لیے مجھے اس کا پتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاٹنا ہوگا۔ پتہ کرو کہاں روپوش ہو گیا ہے۔ میں نے یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے مطابق وہ اس گاؤں سے باہر نہیں گیا۔ لیکن وہ گاؤں کے اندر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا۔ میں نے خود اپنے لوگوں کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پتہ کرنے کی کوشش کرو۔ اب میں اسے اگلے جہان پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ اس کی باتوں پر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے شاید من ہی من میں بہت خوش ہوا۔ حالات اس کے حق میں بہتر جا رہے تھے۔ یہ لوگ خود ہی لڑ مریں گے اور آخر میں جائیداد کا حقدار وہی ایک بچہ ہوگا۔ نازلی، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ ایک بار پھر اپنی زندگی شروع کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ تم تو جانتی ہو میرا غصہ بس تھوڑی دیر کا ہی ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی تمہیں کہا اسے بھول کر میرے ساتھ زندگی کی شروعات کرنے کی کوشش کرو۔ میں تمہاری طرف رجوع کرنے آیا ہوں۔ اس کی باتوں پر نازلی کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ حیرت سے اپنے سامنے کھڑے مبشر کو دیکھ رہی تھی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسے اپنے کمرے سے باہر نکالنے کے لیے وہ آگے بڑھی۔ دیکھو میں تمہارا شوہر، تم میرے شوہر نہیں ہو۔ ناظری نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ تم مجھے طلاق دے چکے اور اب میرے پاس کیوں آئے ہو؟ 3 طلاق ہو گئی ہیں اور میں تمہاری طرف رجوع نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھو میں آج مولوی کے پاس جا کر اس معاملے پر بات کرتا ہوں۔ اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے تو تمہیں میری طرف رجوع کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اگر کوئی گنجائش نکلتی بھی ہے تب بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اگر مولوی یہ کہہ بھی دے کہ وہ تو میری طرف رجوع کر سکتے ہو تب بھی میں خلا کا کیس دائر کر دوں گی، مگر تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ نازلی کا بس نہیں چل رہا تھا کیسے اسے اپنی نظروں کے سامنے سے دور کر دے۔ دیکھو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں اپنی باتوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ اس وقت وہ پہلے والا مبشر لگ ہی نہیں رہا تھا جو اسے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ وہ صرف اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا تھا، مگر اب نازلی کو اس کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے خود ہی کمرے سے باہر نکل آئی اور تیز تیز چلتی ہوئی ساوری کے کمرے میں جا پہنچی۔ وہ بھی تیزی سے نکل کر اس کے پیچھے جانے لگا، مگر کمرے کے باہر ہی عدنان کو کھڑے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ پھر پل بھر میں ہی مبشر کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ یہ تو میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں، تم ایک طلاق یافتہ عورت کے کمرے کے باہر کیوں کھڑے ہو جبکہ وہ عدت میں ہے؟ میری بیوی ہے۔ وہ تمہاری بیوی تھی، عدنان نے دو بدو جواب دیا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اس سے دور رہو۔ پہلے بھی تمہیں کہا ہے، ہمارے گھر کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرو۔
ورنہ انجام برا ہوگا۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر جا چکا تھا اور عدنان کا دل چاہ رہا تھا اسے اس مبشر کا منہ نوچ لے۔ زبر سے مٹھیاں بھینچ کر وہ اپنے غصے کو پینے کی کوشش کرنے لگا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا مبشر کو یہیں زندہ زمین میں دفن کر دے۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی وہ دوبارہ نازلی کو اپنی طرف مائل کرنے آیا ہے۔ وہ تو شکر ہے نازلی نے اسے بھرپور جواب دے دیا، لیکن اگر دوبارہ اس نے نازلی کے پاس جانے کی کوشش بھی کی تو اس بار وہ خود کو نہیں روک پائے گا، پھر انجام چاہے جو بھی ہو۔ جیسے ہی شان التمش کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا، کچھ ہی دیر بعد مختار صاحب کا بھی فون آ گیا، جسے سننے کے بعد کچھ پل کے لیے وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کا کہنا صحیح تھا، میں تو اس کا نام بھی پوچھنا بھول گیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ اریبہ اس کے سامنے سوپ رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ اب بلوچ خاندان اس کے بچے کے پیچھے پڑ گیا ہے، کیونکہ اس کا باپ مختار صاحب کے پاس اریبہ کی تلاش میں آیا تھا۔ شان کو تو اپنے ہاتھوں سے ہی مار چکا تھا، وہ اب اپنی بیوی کو سیکیور کرے گا، یہ اس نے ٹھان لیا۔ خادم کو جب اس نے وائرس کی خبر دی تھی تو اس نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا، جیسے اسے ضرورت ہی نہ ہو۔ اب اسے مار کر وہ پیچھے سے اریبہ کو تلاش کرنے آیا تھا، صرف وائرس کے لیے۔ اسے یقین تھا وائرس پانے کے بعد وہ اریبہ کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ بلوچ خاندان سے کچھ بھی امید کرنا فضول تھا۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو؟ اریبہ اسے گہری سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر آخرکار بول ہی پڑی، تو وہ مسکرا دیا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہا ہوں جا کر تمہارا پراپر ٹیسٹ کروا لوں، پتہ تو چلے ہمارا بچہ کب تک آئے گا۔ تم بھی پتہ نہیں کیا فضول سوچتے رہتے ہو، جب آنا ہوگا آ جائے گا۔ نہیں، مجھے پتہ ہونا چاہیے، تاریخ، دن، مہینہ، تاکہ تمہیں کوئی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہم اپنے بچے کو لے آئیں۔ ویسے سوچ تو تمہاری اچھی ہے، مگر اتنی بھی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے پہلے تم بھرپور انداز میں ٹھیک ہو جاؤ، پھر چلیں گے۔ اچھا سنو، میرے زخم پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ ہاں تو آ کر تھوڑی خدمت ہی کر دو۔ شان خاموشی سے سوپ پیو، تم اور تمہاری خدمت۔ اریبہ نے اسے سخت گوری سے نوازا۔ سوپ پی لوں گا، یہ پورا فنش کرنا ہے تمہیں۔ ہاں پورا فنش کر لوں گا، لیکن میری خدمت، اس کی کنڈی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی، پہلے تم سارا فنش کرو پھر تمہاری خدمت کروں گی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ جیسے ہی شاہ نے سوپ کے پیالے پر سے ڈھکن ہٹایا تو سامنے ہی پالک کا سوپ، وہ بھی اتنا زیادہ، یہ غلط ہے اریبہ، یہ بہت زیادہ ہے اور مجھے پسند بھی نہیں ہے۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ تمہاری مرضی ہے۔ وہ کاندھے اچکا کر اسے سوپ کے ساتھ چھوڑ کر کچن میں چلی آئی۔ پیچھے وہ منہ کے زاویے بگڑتا سوپ کو دیکھ رہا تھا، آخر یہ مارکا کیسے سر کرے۔ صبح ہی صبح اسے لے کر ڈیرے کی طرف جا رہا تھا اور زنیرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ تم کیا صبح صبح مجھے پورے گاؤں کی سیر کروانا چاہ رہے ہو؟ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، ساری رات کے بعد اتنی تھک چکی ہوں کہ مجھے بھوک لگ رہی۔ ہاں تمہیں ناشتہ بھی کروا دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمہیں کچھ دکھانا ہے، سمجھ لو یہی تمہارا تحفہ ہے۔ ایسا بھی کیا دکھانا ہے؟ ویسے کہاں لے جا رہے ہو؟ ڈیرے پر لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے ڈیرے پر لے کر جاؤ گے؟ تم جانتے ہو وہاں عورتوں کا جانا ممنوع ہے، لیکن آج وہاں سب جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ڈیرے پر صرف ایک ہی بار عورتیں گئی تھیں، جب آدم کی موت ہوئی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب آدم کو گولیاں لگی تھی اور پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ڈیرے پر عورت سے لے کر مرد بچے سب جمع تھے، آج بھی سمجھ لو کچھ ایسا ہی حال ہوگا۔ وہ اسے لے کر ڈیرے کے اندرونی حصے میں داخل ہوا، جہاں واقعی کوہرام مچا ہوا تھا۔ عورت اور مرد ایک طرف کھڑے نہ جانے کس چیز کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ زنیرہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی، مگر احمد اس کے ہاتھ پکڑ کر بھیڑ کو چیرتا ہوا سب کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ زنیرہ نے ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھتی اس بھیڑ کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی نظریں اوپر گئیں تو ایسا لگا مانو جان نکل کر حرک میں آ گئی ہو۔ سامنے کا نظارہ اسے آج سے 25 سال پیچھے لے گیا۔ یہ کیا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل وہی منظر، ویسا ہی انداز۔ ایک بڑے کانٹے پر خالد بلوچ کا وجود لٹک رہا تھا، سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا، بازو نیچے لٹکے ہوئے تھے، پورے وجود پر 6 گولیوں کے نشان تھے، منہ سے اور وجود سے خون رس رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ پورے سرخ رنگ میں نہا چکا ہے۔ اس کی لاش کو دیکھ کر زنیرہ کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ایک پل کے لیے تو وہ مانو وہ سانس لینا ہی بھول گئی ہو۔
اسے خالد بلوچ کے روپ میں اس وقت آدم نظر آ رہا تھا، بالکل اسی انداز میں آدم کی باڈی بھی ایک کانٹے پر لٹک رہی تھی جو اس کے کمر کے آر پار ہوا تھا۔ بے یقینی سے اس نے احمد کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ خوف کی کئی لہریں زنیرہ کے وجود میں سرایت کر گئی۔ احمد شاہ کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بے یقینی اس کی آنکھوں میں آگ ٹھہری اور اس بے یقینی کے ساتھ ساتھ ڈر اور خوف بھی اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگا۔ نفی میں سر ہلاتی وہ پیچھے کی طرف بھاگی اور احمد بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ پورا وجود کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر واپس حویلی لے آیا۔ وہ تو شکر تھا ابھی حویلی کے فرد اٹھے نہیں تھے، ورنہ زنیرہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر یقیناً سوال کرتے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے احمد کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور خوف و ہراس آنکھوں میں لیے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے کیا تھا وہ سب؟ تمہیں کیسے پتہ یہ سب ایسے ہوا ہے؟ بولتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور احمد شاہ اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ، تم نے مارا تھا آدم کو؟ تم نے آدم کو مارا اور پھر ساری رات اپنے وجود پر دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹتے وہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی اور احمد سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ احمد ایک قدم اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ یکدم پیچھے ہٹی۔ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیخ پڑی، مگر مزید پیچھے نہیں جا سکی کیونکہ اس کا وجود دیوار سے جا لگا۔ اپنی بے بسی پر آج وہ جتنا بھی ماتم کرے اتنا کم تھا۔ اپنے گرد بازو لپیٹ کر گھٹنوں کے بل بیٹھے سر جھکا کر بچکولے کھاتے وجود کے ساتھ رو رہی تھی۔ زندگی نے ایسا ظلم اس کے ساتھ کیوں کیا؟ وہ زندگی کے اس موڑ پر ایسا دھوکہ تو ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔